تحریک کی جانب سے بلائے گئے جرگے میں زیتون اور چلغوزے کی جنگلات و جنگلی درختوں کی کٹائی پشتون روایات کے مترادف عمل قرار دیا گیا. شکار پر مکمل پابندی کا اعلان کیا گیا اور نئے پودے لگانے کا عہد کیا گیا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اشر کے رضاکار ساتھیوں نے پچھلے سال مختلف علاقوں میں شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لوگوں تک پہنچ کر مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس عمل کا حصہ بنایا. جب لورلائی کے شہر کی باری آئی تو جہاں عام طور پر شجرکاری میں لورلائی کے لوگوں نے حصہ لیا تو وہاں لورلائی شہر کے رضاکاروں نے مختلف سرکاری غیر سرکاری اسکولوں کے طالب علموں کو مدعو کیا اور لورلائی میں ضلعی انتظامیہ کی مدد سے 900 پودے ایک سیکنڈ میں لگا کر عالمی ریکارڈ بنایا. یہ سب کوششیں کرتے ہوئے ہم پر یہ واضح ہوا کہ مختلف علاقوں خاص کر شیرانی جوب ہرنائی اور مزخیل میں قیمتی اور نایاب درختوں کے بے دریغ کٹائی جو کہ عرصہ دراز سے جاری تھی اب نہایت زوروں پر ہے جس کا ہر وقت روک تھام ضروری ہے. اس سلسلے میں ہم نے جوب شیرانی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا جس میں یہ بات ہم پر مزید واضح ہو گئی کہ درختوں خاص کر زیتون اور چلغوزے اور دیگر نایاب اور قیمتی درختوں کی واقعی بے دردی سے کٹائی جاری تھی اور لوگوں کو اس بارے میں شکوے شکایات تھی. تو پھر عوام اور شہریوں کے مطالبے پر شہر کے رضاکاروں نے محکمہ جنگلات و جنگلی حیات کے صوبائی سیکرٹری دوستین جمال دینی صاحب اور دیگر متعلقہ لوگوں کی ملاقاتیں کیں اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم جوب شیرانی کا ایک مشترکہ جرگہ بلائیں اور جس میں قبائلی مشران، سیاسی پارٹیاں، بار کونسل، ڈاکٹرز، طلباء، علماء، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کے علاوہ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو نمائندگی دے کر ایک جرگہ اس عنوان سے کریں کہ نمبر 1 جنگلات کی کٹائی پر مکمل پابندی عائد ہو. نمبر 2 شکار پر مکمل پابندی عائد ہو. نمبر 3 زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. اور جرگہ کی تاریخ 20 نومبر مقرر ہوئی اور مقام جوب شیرانی کے درمیانی علاقہ سے لحاظہ فیصلہ ہوا. اس جرگے کو جو کہ تاریخ میں اس نوعیت کا پہلا جرگہ تھا کہ ممکن بنانے کے لیے ہم نے ضلع جوب اور شیرانی کا مشترکہ اجلاس جوب ڈگری کالج میں بلایا جس میں 50 سے زائد لوگوں نے شرکت کی، جس میں جرگے کو منظم انداز سے چلانے اور بلانے کے لیے 3 ارکان پر مشتمل 15 کمیٹیاں بنی. ان کمیٹیوں نے جوب اور شیرانی کے ایک گھر تک رسائی کرنے کی کوشش کی. تمام سیاسی پارٹیوں سے ملے. جوب شہر میں اعلانات ہوئے. مذہبی پیشواؤں نے جمعے کی خطبات میں اس عنوان پر بحث کرنے کی درخواست کی. تمام شہر میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے، مسجدوں میں اعلانات کے اور ہر طبقے تک رسائی کی، جس کے نتیجے میں 20 نومبر کو ایک باوقار پشتون روایت پر مشتمل جرگہ منعقد ہوا جس میں شیرانی، ہریپال، بابڑ، مندوخیل، کاکڑ، ناصر، لون، خروٹی و دیگر قبیلوں کے قبائلی مشران نے کثیر تعداد میں نہ صرف شرکت کی بلکہ جرگے سے پہلے مشہور پشتو گلوکار ہارون باچا، کرن خان، نجیب ہمدرد اور مقصود مسید نے جرگے کے لیے لوگوں کو اپنی سوشل میڈیا پر پیغامات شائع کیے. اس کے علاوہ جوب کے ایم پی مٹا خان کاکڑ صاحب اور بعد کے سینئر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اپنے پیغامات جاری کیے. اس کے علاوہ پشتونخوا ملیوں پارٹی کے شہید رہنما کے مزار کے افتتاح کے موقع پر شہید رہنما کے فرزند خوشحال خان کاکڑ صاحب نے اپنی تقریر میں نہ صرف اس نیک کام کی حمایت کی بلکہ یہ کہا کہ 20 نومبر کو قلعہ سیفلا چل ایک فیصلے میں مصروف ہونے کی وجہ سے میں اس جرگے میں حصہ لینے سے قاصر ہوں. جرگے کے لیے پنڈال سجانے کے لیے کمیٹیوں نے ایک دن پہلے کام شروع کی. جرگے میں علماء کرام
اور ہر قبیلے کے مشران کو اسٹیج پر بلا کر ان سے جنگلات و جنگلی حیات کی حفاظت کے لیے تجاویز میں جرگہ صبح 10 بجے اپنے مقررہ وقت پر شروع ہوا اور 3 بجے کے بعد شرکاء کو کھانے کا بندوبست کرا کے جرگہ ایک مشترکہ قرارداد کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جرگے میں پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سروسز کی سینئر آفیسر ایاز خان مندوخیل صاحب، سیکرٹری قانون ڈاکٹر عمر بابر صاحب، سیکرٹری جنگلات و محکمہ جنگلات، سوشل ویلفیئر، محکمہ تعلیم، محکمہ صحت، محکمہ ماحولیات کے ضلعی سربراہان نے بھی شرکت کی۔ جرگے کے متفقہ قرارداد پر عمل درآمد نہ ہوا تو بطور مجبوری اشر کے رضاکار ساتھی انتہائی اقدامات پر مجبور ہوں گے، جس میں عدالت کی طرف رجوع کرنا، دوبارہ جرگہ بلانا یا نیشنل ہائی وے بند کر کے احتجاج کرنا شامل ہے۔ لہذا درخواست ہے کہ سیکرٹری جنگلات و جنگلی حیات و دیگر متعلقہ افسران کی موجودگی میں منظور شدہ قرارداد پر عمل درآمد کیا جائے۔ قرارداد اب ہم قرارداد کی طرف آ رہے ہیں جو ہم زور سے پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ قرارداد یہ پاس ہوا ہے۔